سب ختم، ایک جیسے ہو جاؤ سب کے سب، سارے رنگ ختم، صرف اعلیٰ حضرت کا مسلک چلے گا. ایک تو ویسے ہی ہم زیادہ ہیں، تھوڑے تھوڑے تم لوگ سب ختم کرو آگے ہو جائیں گے. ایک میرے جیسا کوئی کمزور مسلمان کھڑا ہو اور یہ کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قدر کرو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مقام اور مرتبہ سمجھو، لیکن سارے راستے چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جمع ہو جاؤ. جو انکار کرے وہ دین سے گیا، جو انکار کرے وہ دین سے گیا. پہلی بات، دوسری بات، تیسری، چوتھی، پانچویں بات کا کوئی انکار کر دے مائی کا لال نہیں تو دین سے باہر. لیکن اگر کوئی اس اعلان پر انکار کر دے تو وہ دین پر باقی. اختلاف ہے کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے. یہی تو ہماری پکار ہے. کہیے کون سے چوراہے پر کھڑا ہونا ہے، کس مسجد کے باہر کھڑا ہونا ہے، اور رسول اللہ نے جو بنیاد دی تھی اس پر جمع ہو جائے. باقی سارے منہج ختم، سارے مسئلہ ختم، سارے طریقے ختم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دین سب سے پہلے دیا تھا ان کی سمجھ کے مطابق چلے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم حاضرین جمعہ، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لائق مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کی آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، آج امت مسلمہ کو ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں دین کے نام پر ایک بڑی پریشانی کا جو سامنا ہے وہ ہے صحیح دین کی پہچان کیسے کریں. بڑے افسوس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایک تو اس دور میں دیندار لوگوں کی دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے، لوگ دین سے دور بھاگتے جا رہے ہیں. اس دور میں بھی تکلیف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے دین کی اتنی قسمیں آ جاتی ہیں کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس شکل پر عمل کروں. کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ صحیح ہے. اب ان کی مانوں یا ان کی مانوں، تعداد دیکھوں یا دلیل دیکھوں. کسی کی تعداد بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس دلائل بہت ٹھوس ہے، کسی کا معاملہ کچھ ہے، کسی کا معاملہ کچھ ہے.
بڑی دشواری ہے۔ آج خطبہ جمعہ میں بہت سادہ اور آسان لفظوں میں میں اپنی طرف سے یہ کوشش کروں گا کہ اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے کچھ بنیادی نکات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ خطبہ جمعہ میں مختصر وقت رہ گیا ہے، لہذا زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انہیں سمجھیں اور ان کو بنیاد بنا کر پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے سامنے بڑی پریشانی یہ آتی ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر چلنا ضروری ہے، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس پر چلنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کا نام سبھی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اختلافات کی بھرمار ہے۔ اب اگر کہیں یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو لے دے کر قرآن کی آیتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو احادیث کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، تو پھر دشواری اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کا نام یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ دراصل جو اختلافات دین میں تقسیم اور فرقہ بندی کی بنیاد بنی ہیں، ان اختلافات کا تعلق قرآن اور حدیث کے دلائل سے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو سمجھنے کے طریقے سے۔ بات نہیں سمجھ جائے، قرآن اور حدیث کے دلائل اختلاف کی بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ اختلاف کی بنیاد۔ اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا بھی اور صحابہ کرام سے کرایا بھی۔ اگر صحابہ کرام کو قرآن کی کسی آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی دشواری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما دی، ان کو درست کر دیا۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا اسی چاہت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عمل کرایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے جو چاہتے تھے اسی چاہت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عمل کیا۔ لہذا ہماری بڑی آسان سی دعوت، بڑی عام فہم دعوت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اسلام کی بنیاد ہے، بالکل سب مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں اور حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ کو معیار بنانا ضروری ہے۔ آج کوئی قرآن کی آیت پڑھے اور اس کو اپنی سمجھ کے مطابق کوئی رنگ اور شکل دے دے، ظاہر سی بات ہے نام تو قرآن کا لیا جائے گا، لیکن ایک ایسی چیز سامنے آ جائے گی جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ صحابہ کرام نے اس آیت کا وہ مطلب نہیں سمجھا تھا۔ میں آپ کو مثال دے کر بتا سکتا ہوں، آج قرآن کی آیتیں پڑھ کر عید میلاد النبی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آیتیں تو قرآن کی پڑھی جاتی ہیں، فوراً آیت نکالی جائے گی اور یہ کہا جائے گا دیکھو دسترخوان نازل ہونے پر عید کی بات قرآن میں ہے تو رسول اللہ کی آمد پر عید کیوں نہیں منا سکتے؟ اب سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مولانا نے دلیل کہاں سے دے دی؟ قرآن مجید سے دے دی۔ بہت آسان سی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت بھی جس مسئلے کے لیے پیش کیا جائے، پہلے دیکھا جائے کہ صحابہ کرام اس آیت کا وہی مطلب سمجھتے تھے یا نہیں۔ اگر سمجھتے تھے تو یہ چیز وہاں بھی رہی ہوگی، اور اگر وہاں بھی تھی تو پھر اختلاف کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو مسئلہ بنیاد کا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نہیں، قرآن اور حدیث سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ اپنانا ضروری ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا کہنا ہے، اور لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے الگ الگ راستے اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہاں سے اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے۔
قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ کو صرف ذہن میں رکھنے کے لیے پہنچا دوں. قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے صحابہ کرام کے علاوہ باقی دنیا کے تمام لوگوں سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا، جس طرح تم نے ان پر ایمان لایا. یہ تم نے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. کیونکہ قرآن مجید میں صاحب ایمان کے ساتھ جن کو خطاب کیا جائے ان کے سب سے پہلے مراد تو صحابہ کرام ہی ہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب صاحب ایمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم نے ایمان لایا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ اختلاف میں ہیں. کن سے اختلاف میں؟ صحابہ سے اختلاف میں ہیں، تم سے اختلاف میں، اور تم سے اختلاف میں ہیں تو وہ دین سے اختلاف میں. یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام کے مثل ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ ہمارا ایمان بھی کن کی طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح ہونا چاہیے. آگے بڑھیں. قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اپنے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شقاق کیا، اختلاف کیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت اس کے لیے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی ہدایت سامنے آ گئی، دلیل سامنے آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی اتباع کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر مڑا ہے ہم اسے ادھر ہی جھکا دیں. یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو ہم اس کے اوپر سے اپنی سرپرستی ہٹا لیں گے کہ جو تجھے کرنا ہے وہ کر. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جھکا ہے ہم اسے ادھر ہی جھکا دیں، جو تجھے کرنا ہے وہ کر. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم لوٹنے کی بری جگہ. اس آیت پر ٹھہر کر ذرا غور کریں. اسلام کی اصل تعلیم تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے. یہی تو اسلام، اللہ کی عبادت ہو. طریقہ کس کا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں غور کریں کہ جس نے ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول سے اختلاف کیا، اب سیدھا انجام بیان ہونا چاہیے تھا کہ وہ جدھر مڑا ہے ہم اسے جھکا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، انجام بیان ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک سینٹنس بیچ میں بڑھا ہوا ہے اور وہی سمجھانا میرا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ چلے. بتائیے جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تب دنیا میں مؤمنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. یعنی اگر کوئی قرآن کا نام لے کر بھی صحابہ سے الگ راستہ اختیار کرے تو وہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اگر کوئی حدیث کا نام لے کر بھی صحابہ کے راستے سے الگ راستہ اپنائے تو وہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ ہے. یہی تو مؤمنین کا راستہ اپنانے کا حکم اللہ نے دیا کہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، ہمارے اعمال صحابہ کی طرح ہونے چاہیے. احکام اور مسائل سمجھنے میں، ایمان اور عقائد سمجھنے میں ہمارے لیے جو فہم کا معیار ہوگا وہ صحابہ کرام ہوں گے، باقی اور کوئی
نہیں ہوں گے۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپ محفوظ رکھیں، یاد رہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اور سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اب اس مفہوم پر نہ جانے کتنے خطاب آپ نے سنے ہوں گے، الگ الگ قسم کی وضاحت آپ نے سنی ہوں گی۔ میں آپ سے 3 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا، 3 باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا جو ہماری دعوت ہے، ہماری دعوت میں یا جو ہمارا منہج اور مسلک دین پر عمل کرنے کا ہمارا جو طور طریقہ ہے اس میں اور باقی تمام طور طریقوں میں فرق کیا ہے۔ نام تو سبھی قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، باتیں سب کے یہاں اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہے، لیکن جس منہج کی طرف ہم آپ کو بلا رہے ہیں یا جس منہج پر ہم قائم ہیں، اس کی اور باقی منہج اور مسلکوں کی جو بنیادی فرق والی چیز ہے وہ آج میں 3 لفظوں میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ بہت دھیان سے ان چیزوں کو سنیں اور محسوس کریں کہ واقعی اگر ایسا ہو تو اختلافات انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ ہمارے مسلک اور منہج کی پہلی امتیازی خصوصیت یا پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا مسلک و منہج کسی نام کی طرف منسوب نہیں آئی بات سن۔ ہمارا مسلک اور منہج امت کی کسی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے، ہمارا مسلک اور منہج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب۔ یہ اصل بات نہیں ہے، اصل بات میں اس کے بارے میں جو بتانا چاہوں گا اس پر غور کریں۔ آپ دنیا کے سارے مسلک کے بارے میں سوچ لیں، غور کر لیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کدھر نسبت ہوئی؟ ایک مخصوص شخصیت کی طرف۔ حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی مسلک، حنبلی مسلک، جعفری مسلک اور مسلک کسی نہ کسی نام کی طرف منسوب ہو رہی ہے۔ یہ ان کے نام کی طرف، یہ ان کے نام کی طرف، یہ ان کے نام کی طرف۔ بتائیے جو ہمارا مسلک ہے، ہمارے مسلک کی نسبت کس نام کی طرف؟ تلاش کریں، آپ ڈھونڈیں کہ ہم کس نام کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، کسی نام کی طرف نسبت نہیں۔ اب میں آپ کو اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آسان اردو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، فرق سمجھیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کو ہمارے مسلک کے خلاف یا مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کوئی سمجھتے ہو تو وہ غلط سمجھ رہے ہیں، میری نیت یہ نہیں ہے، میرا ارادہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی طریقہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ بتائیں، جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، اگر وہی طریقہ امام صاحب نے آگے بڑھایا تو پھر 2 الگ الگ شکل اور نام کیسے وجود میں آئے؟ پتہ نہیں آپ میرا مقصد سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ایک آدمی کوئی چیز آگے بڑھا رہا ہو اور پھر وہی چیز کوئی اور آدمی آگے بڑھا دے تو 2 نام نہیں آ سکتے، 2 شکل، 2 طریقہ، 2 منہج سامنے نہیں آ سکتے۔ وہی چیز آگے بڑھتی چلی جائے تو مسلک 2 الگ الگ کیسے ہو جائے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں اختلاف ہے، اس لیے مسلک 2 ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی چیز دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن پھر بھی مسلک الگ ہو گئے۔ اس کا مطلب وہی چیز آگے بڑھائی گئی ہوتی تو مسلک الگ نہیں ہوتے۔ یاد رہے، امام کوئی بھی ہو، چاروں امام اور ان کے علاوہ بہت سارے امام نے واقعی اسلام ہی آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کا نام لے کر
یہ بات دھیان سے سنیں. بعد کے لوگوں نے ان کا نام لے کر یہ سمجھ لیا کہ اسلام سمجھنے کی بنیاد صرف یہ، یہاں سے مسلک کی بنیاد پر نہیں. آئی بات سنیں. امام کوئی بھی ہو، صرف 4 امام نہیں. امام تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ امام کے 4-5 معانی قرآن اور حدیث میں آئے. جس امام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا معنی ہے کسی فن میں، کسی سبجیکٹ میں ماسٹر ہو جانا، مہارت حاصل کر لینا، اس معنی میں ہم امام کہتے ہیں. تو فقہ کے جو امام ہیں وہ امام ہیں، حدیث کے جو امام ہیں وہ امام ہیں، تفسیر کے جو امام ہیں وہ امام ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے علوم کے امام ہوتے ہیں. فقہ کے امام یہ ہیں. حدیث کے امام کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، سب کے نام کے ساتھ امام لگا ہوتا ہے. تفسیر کے امام کون ہیں؟ امام ابن کثیر، امام طبری، امام بیضاوی، امام کشاف، امام قرطبی، یہ سب تفسیر کے امام ہیں. تو امام بے شمار ہے اپنے اپنے فن کے. یاد رہے تمام ائمہ کرام نے واقعی اسلام وہی آگے پہنچانے کی کوشش کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اب ہمیں اسلام صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، باقی کوئی سمجھ ہمیں ایکسپٹ نہیں. یہاں ایک بنیاد پڑ گئی مسئلہ. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز پہنچائی تھی وہ بھی تو دین تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان کی نہیں سمجھوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کی بنیاد الگ، ان کی بنیاد الگ، ان کی بنیاد الگ، ان کی بنیاد الگ. قصوروار ائمہ کرام رحمہم اللہ نہیں، قصوروار صرف ان کی فہم کو دین سمجھنا اور صحابہ کرام کی فہم سے الگ ہو جانا یہ قصور تھا. اس وجہ سے معاملہ آگے بڑھا. تو میں پہلی بنیاد جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر آپ دین سمجھنے کی بنیاد کسی بھی شخص کو بنا لیں تو وہاں آپ اصل سے الگ ہو جائیں، وہاں اصل سے الگ ہو جائیں گے. یاد رہے صحابہ کرام میں مسائل میں اختلاف نہیں تھے، ایسا آج تک کسی نے کہا؟ صحابہ کرام میں مسائل میں اختلاف تھے صحابہ کرام کے درمیان بھی، لیکن مسلک الگ الگ نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا منہج ایک تھا، فہم ایک تھا. جب ایک شخص بہت اچھی طرح سن لیں، اگر بعد میں آنے والے صحابہ کرام میں سے کوئی یہ کہتا کہ میں دین اسی کو سمجھوں گا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے، تو وہاں بھی ایک فرقہ بن جاتا، وہاں بھی ایک فرقہ بن جاتا. اگر بعد میں آنے والے صحابہ کرام یہ کہتے کہ میں دین اسی کو سمجھوں گا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے، تو وہاں بھی ایک مسلک بن جاتا. اگر بعد میں آنے والے صحابہ اور تابعین صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی سمجھ کو دین کی بنیاد بنا لیتے تو وہاں بھی کیا بن جاتا. لیکن صحابہ کرام جو بعد میں آئے انہوں نے پہلے کسی ایک صحابی کو معیار نہیں بنا دیا، بلکہ تمام صحابہ کرام کی فہم کو انہوں نے دین سمجھا. تابعین نے صحابہ کے فہم کو دین سمجھا، کسی ایک صحابی کے فہم کو دین نہیں سمجھا. تبع تابعین نے تابعین کی فہم کو دین سمجھا، کسی ایک تابعی کی فہم کو دین نہیں سمجھا. جب سے امت کے ایک شخص کو دین سمجھنے کا معیار بنا دیا گیا تب سے الگ الگ فرقے وجود میں، الگ الگ مسلک وجود میں آ گیا کہ جو ان کے اصول کے مطابق ہوں گے وہ دین ہے اور جو نہیں ہوں گے وہ دین نہیں ہے. ایک بنیاد کے سامنے رکھیں. پہلی بنیاد میں نے آپ تک پہنچائی کہ تمام منہجوں کی نسبت امت کی کسی شخصیت کی طرف ہے اور ہمارے منہج کی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں، بلکہ دین لانے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بنیاد، اس بات کو پہنچانا ہی آج کے خطبے کا میرا مقصد جو اب میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. آج کا خطبہ میں نے اسی مقصد سے اس عنوان پر رکھوایا تاکہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں. دنیا کے ہر مسلک کا طریقہ ہے پہلے عمل بعد میں دلیل، وہ بھی کوئی ٹوکے اور مانگے تب نہیں. آئی بات سنو، دنیا کے ہر مسلک کا طریقہ ہے پہلے عمل بعد میں کوئی ٹوکے اور مانگے تو دلیل. اللہ کے فضل و کرم سے
ہمارے مسلک اور منہج کا طریقہ ہے پہلے دلیل بعد میں عمل. یہ ایک ایسا فرق ہے جو معمولی سے معمولی بچے کو سمجھ میں آ جائے. فرق کیا ہے وہ اب سنیں. مجھے فلاں شخصیت کی فقہ پر عمل کرنا ہے. مجھے فلاں شخصیت کی یعنی آسان لفظوں مجھے فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے. میں جیوں مروں بے ہوش ہوں ہوش میں رہوں عمل مجھے فقہ حنفی پر ہی کرنا ہے. یہ میں نے پہلے کیا کر لیا ٹھان لیا ہے. اب فقہ حنفی کی کسی مسئلے پر کوئی دلیل مانگتا ہے تو ہمارے پاس 3-4 راستے ہوتے ہیں. کبھی تو مضبوط دلیل مل جاتی ہے تو 5 کھیل گئے. کبھی کمزور ملتی ہے تو اب ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کمزور کو کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کبھی دلیل ملتی نہیں ہے تو پھر تعویل کر کے زبردستی اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سے دماغ میں یہ ہے کہ عمل تو مجھے اسی فقہ پر کرنا ہے. بس میں پہلے عمل طے کر لیا گیا کہ مجھے فقہ حنفی پر ہی عمل کرنا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی فقہ پر ایسے مسائل مل جائیں گے جن کی مضبوط دلیل ہے, ایسے مسائل مل جائیں گے جن کی کمزور دلیل ہے پھر بھی پکڑے ہوئے, اور ایسے مسائل بھی مل جائیں گے جن کی دلیل نہیں ہے, بنیاد ہی نہیں ہے, پھر بھی وہ کیوں؟ کیونکہ پہلے طے کر لیا کہ مسلک تو میرا یہی رہے گا دلیل ملے. اب دلیل تلاش کرنا مذاہب بن کے رہے گا. آپ کسی بھی مسلک کو دیکھ لیں, ہر مسلک کیونکہ شخصیت کی طرف نسبت ہے, اس لیے تو میں نے پہلی بنیاد بتائی کہ جب آپ نے اپنے منہج کی نسبت ایک شخصیت کی طرف کر لی تو اس شخصیت کی بتائی ہوئی چیزیں آپ کے لیے دین ہے. اب آپ دین کے لیے دلیل نہیں تلاش کر رہے ہو, آپ تو اس شخصیت کے منہج کو مضبوط کرنے کے لیے دلیل تلاش کر رہے ہو. اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایمان سے پہلے ہم دلائل پر نظر کرتے ہیں, تمام دلائل کو سامنے رکھ کر اگر دلائل میں اختلاف ہے تو قرآن کی آیت ہے تو ہم مفسرین کی تمام تفسیرات کو سامنے رکھتے ہیں, تمام چیزوں, اور جو خلاصہ سب سے مضبوط لگتا ہے اسے ہم اپنا عقیدہ بناتے ہیں. عمل کی بات آئے تمام احادیث کو, اختلافات کی ساری حدیثوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, اور رکھنے کے بعد محدثین کے اصول کے مطابق جو حدیث سب سے مضبوط قرار پاتی ہے ہم اسے اپنا عمل بناتے ہیں. یعنی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے دلیل تلاش کرتے ہیں, دلیل مختلف ہو تو اس کی تحقیق تلاش کرتے ہیں, اور تحقیق کے بعد جو دلیل سب سے مضبوط نظر آئے اسی کو ہم اپنا عمل بناتے ہیں. ساتھ ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کا, بہت اچھی طرح سن لیں, ساتھ ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بھی شخص امانت داری کے ساتھ ہمارے عمل کے خلاف ہماری دلیل سے مضبوط دلیل پیش کر دے تو رات کو 2 بجے اٹھ کر بھی ہم اس عمل کو چھوڑ کر مضبوط دلیل والے عمل کو اپنانے کے لیے تیار تھے, تیار ہیں اور تیار رہیں. یہ بنیاد ہے ہمارے منہج کی کہ ہمارے منہج کی بنیاد کسی شخصیت کی طرف منسوب اقوال ہے ہی نہیں, بلکہ ہمارے منہج کی بنیاد تو مضبوط دلائل. آپ ہمارے منہج اور مسلک کے اندر عقائد اور عمل کی کوئی بھی ایک چیز پیش کریں اور ایک بچے سے دلیل کا مطالبہ کریں, اس کی وسعت میں ہوگی وہ دلیل پیش کر دے گا, نہیں ہوگی وہ اپنے عالم سے پوچھ کر بتا دے گا, لیکن آپ کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے گا اور سب سے مضبوط انشاءاللہ. اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو ضد کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. عام طور پر ہمارے اوپر یہ الزام لگائے گا کہ یہ بڑے ضدی ہوتے ہیں, بڑے ہمدرد ہوتے ہیں, سنتے ہی نہیں کسی کی. بھائی آپ ایسے مسئلے کو قائم رکھنا چاہتے ہو جس کی دلیل نہیں ہے اور ہم چھڑانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضدی کہتے ہو. ایک بات یاد رکھیں, ضد کبھی ایک طرف سے ہو سکتی ہے, ضد کبھی ایک طرف سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. میں گھر کی مثال, آپ کسی گھر میں چلے جائیں, آپ سے پوچھا چائے لیں گے, آپ نے کہا نہیں. اگر سامنے والا چپ ہو جائے ضد کی کوئی شکل بنے گی. اب سامنے والا پھر سے نہیں چائے لے لیجیے, آپ پھر کیا کریں گے؟ نہیں میں نہیں, آپ کو لینا ہی پڑے گا, نہیں میں نہیں دوں. تو اگر سامنے
سے اگلا سوال نہیں آئے تو آپ زبردستی 4 بار کہو گے کہ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا، لوں گا ہی نہیں. ضرورت پڑے گی آپ کو کہنے کی. ضد کبھی ایک طرف سے نہیں ہوتی. آپ ایک چیز سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس مسئلے کی کوئی دلیل نہیں، آپ کے سامنے دلیل پیش کی جا رہی ہے تو آپ دلیل پر نہیں شخصیت پر فوکس کرو. اتنے بڑے امام سے زیادہ تم جاننے لگے. بھائی امام صاحب سے مقابلے کی طاقت نہ کسی کے اندر تھی نہ ہے، رہنے دیجیے. مجھے تو میری قبر پر سونا ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کی دلیل چاہیے. آپ شخصیت سے کیوں ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ آسان لفظوں میں بتائیے کہ یہ عمل آپ کو کرنا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا اسلاف سے یہ دلیل ہے، آپ کریں. دلیل نہیں پیش کی جائے گی، ڈرایا جائے. اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے امام، اتنے بڑے بڑے مجتہد، اور تم کون ہو؟ ہم حق تلاش کرنے والے عظمت طالب علم اور کوئی نہیں. ہمیں اپنے عمل کے لیے حق چاہیے اور سچ چاہیے. آپ کے پاس سچائی ہو تو سامنے رکھ دیجیے، بات ختم ہو گئی. یہ دوسری بنیاد. دنیا کے ہر مسلک میں پہلے عمل ہے اور بعد میں دلیل. وہ بھی کب؟ جب کوئی مانگے، جب کوئی ٹوکے تب. ورنہ پتہ ہی نہیں سینکڑوں سالوں سے مسئلوں پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. آج کسی سے پوچھیں میں کیوں کر دے ہو؟ بس ہوتا ہوا دیکھا ہے تو کر رہا ہوں، ہوتا ہوا دیکھا ہے تو کر رہا ہوں. مجال ہے کہ ہمارے منہج اور مسلک پر چلنے والے کسی شخص سے آپ یہ جواب سن لیں. آپ ہمارے منہج کے ایک ایک بچے سے پوچھیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ باقاعدہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا منہج اور مسلک ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. اور آگے بڑھیں. تیسری اور آخری بنیاد جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر مسلک میں کسی نہ کسی چیز کو اپنے مسلک کی سب سے اہم چیز بنا رکھی. ہر مسلک نے کسی نہ کسی بنیاد کو اپنے مسلک کی سب سے اہم چیز بنا رکھی. یہ الگ بات ہے کہ جس مسلک نے بھی جس چیز کو بنیاد بنائی ہے اس چیز کی دین میں اہمیت بلا شبہ، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہو ایسا نہیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. مسلکوں کا نام لینا میری عادت نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، بہت اچھی طرح سمجھ جائیں. ایک مسلک ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی اتنی تعریف کرو کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر نیک بندوں کے سامنے جھک جائے. اس مسلک کی بنیاد یہ نہیں آئی بات سمجھ. اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی اتنی تعریف کرو، ایسی ایسی کرامتیں بیان کرو، ایسی ایسی تعریف بیان کرو کہ انسان سب چھوڑ کر ان کے سامنے بس جھک جائے. یہ ایک مسلک کی بنیاد ہے. آپ ان کی 50 تقریریں سنیں، ہر تقریر میں کھنچاؤ اسی طرف ہوگا اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ان سے سب مل جائے گا، ان سے سب حاصل رہے. یہی بنیاد ہے. ایک چیز واضح ہو. ایک اور مسلک کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اہل بیت کی فضیلت کو بنیاد بنا کر بہت سارے صحابہ کرام تک کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں. ان کے یہاں 500 تقریریں آپ سن لیں، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت. اور اس کی بنیاد پر وہ جو کرتے ہیں وہ ہرگز قابل قبول نہیں. ایک اور مسلک کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کے راستے میں نکلو، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا. آپ ان کی 1000 تقریریں سنیں، آخر میں خلاصہ یہی نکلے، نکلو نکلو نکلو، یا تو نکلو یا تو ارادہ کرو، نام لکھاؤ. ہر خطاب کا خلاصہ یہ نکلے. ایک اور مسلک کی آپ تقریریں سنیں، وہاں آپ کو ملے گا حکومت قائم کرو. سب سے زیادہ فوکس اس چیز پر ہے کہ حکومت قائم ہونی چاہیے، حکومت قائم ہونی چاہیے، حکومت قائم ہونی چاہیے ہے.
اب ہماری طرف آئی، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بڑا انعام اور بڑا اکرام کہ آپ اہل حدیث علماء کی 1000 تقریریں سنیں تو ہر تقریر میں بنیاد آپ کو توحید اور اتباع رسول ملے۔ اہل حدیث کے علماء کچھ بھی بولیں کھینچ کر اسے توحید پر لے جائیں۔ اہل حدیث کے علماء کہیں سے شروع کریں، سیم یہی اعلان ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا حامل کسی کھڑے ہو کر کہ بہت اختلاف ہو گئے، بہت دشمنی ہو گئی، کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں ہر طرف سے کوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، سب اختلاف ختم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ عظیم شخصیت ہے نا، یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یاد رہے ہر ایک کے دل میں اتنا ہی مقام جتنا آپ کے دل میں ہے، یہ ضروری ہے۔ آپ کے لیے امام شافعی سب سے اول ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے اول ہوں گے۔ آپ کا ایک اور بھائی ہوگا، ان کے لیے امام مالک رحمہ اللہ سب سے اول ہوں گے۔ ایک چوتھے بھائی کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب سے۔ اب کیا کریں گے آپ ان کو؟ کسی طرح سے آپ کہیں گے کہ نہیں ان کو کم کرو اور ان کو بڑھا دو، ہے کوئی بنیاد؟ کیسے کہیں؟ ائمہ تو چاروں ہیں، اگر آپ سب سے اونچا انہیں سمجھ سکتے تو آپ کا بھائی سب سے اونچا انہیں کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اب ہر مسلک کا آدمی اعلان کر رہا ہے، اب ایک پانچواں کھڑا ہوا، آؤ بھائی سارا اختلاف ختم، ہم سب سے بڑی تعداد میں ہیں، اعلیٰ حضرت کا مسلک چلے گا، باقی سب ختم، ایک جیسے ہو جاؤ سب کے سب، سارے رنگ ختم، صرف اعلیٰ حضرت کا مسلک چلے گا۔ ایک تو ویسے ہی ہم زیادہ ہیں، تھوڑے تھوڑے تم لوگ سب ختم کرو، آگے ہو جائیں گے۔ اب ایک میرے جیسا کوئی کمزور مسلمان کھڑا ہو اور یہ کہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی قدر کرو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مقام اور مرتبہ سمجھو، لیکن سارے راستے چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر جمع ہو جاؤ۔ جو انکار کرے وہ دین سے گیا، جو انکار کرے وہ دین سے گیا۔ پہلی بات، دوسری بات، تیسری، چوتھی، پانچویں بات کا کوئی انکار کر دے، مائی کا لال نہیں تو دین سے باہر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس اعلان پر انکار کر دے تو وہ دین پر باقی۔ اختلاف ہے کس کی طرف سے؟ ہماری طرف سے۔ یہی تو ہماری پکار ہے، کہیے کون سے چوراہے پر کھڑا ہونا ہے، کس مسجد کے باہر کھڑا ہونا ہے، اور رسول اللہ نے جو بنیاد دی تھی اس پر جمع ہو جائے، باقی سارے منہج ختم، سارے مسئلہ ختم، سارے طریقے ختم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دین سب سے پہلے دیا تھا ان کی سمجھ کے مطابق چلے گا۔ اختلاف ختم ہو جائیں گے نہیں ہو سکتے؟ تو یہ بتائیے کہ لوگ اختلاف ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہماری کوشش ہے الحمدللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس نام پر لوگوں کو جمع کریں جس نام سے انکار کی طاقت کسی مسلمان میں نہیں۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کے نام پر جمع کرنا چاہوں، مجال نہیں کہ میرے مسلک کے ہی سارے لوگ جمع ہو جائیں، میں کہوں آؤ جلال الدین قاسمی صاحب کے نام پہ سب لوگ جمع ہو جائیں، کچھ لوگ ہوں گے کہ نہیں میں تو رضا اللہ عبدالکریم صاحب کی طرف جاؤں، ہاں کچھ لوگ ہوں گے میں تو فلاں صاحب کی طرف جاؤں، اپنے لوگ کی سب۔ اگر امت کی کسی افضل ترین شخصیت کے نام پر پوری امت کو آپ جمع کرنا چاہیں، فضیلت اپنی جگہ، لیکن پوری امت کو ایک شخص کی فضیلت پر جمع کرنا ممکن نہیں۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر، آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ تمام دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد امت کے سب سے افضل ترین شخص، لیکن اگر مسلک کے نام پر ان کا نام لے کر بھی جمع کریں گے نا تب بھی کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی فضیلت ان کی، لیکن حکومت تو زیادہ دن ان کی تھی، فتوحات تو زیادہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، قرآن کی 21 آیتیں ان کی تائید میں نازل ہوئی، وہ اپنی دلیلیں لے کر کہے گا نہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ اگر امت کی کسی شخصیت کے نام پر آپ جمع کرنا چاہیں ممکن نہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی امت کو ایک کر سکتے، جمع کر سکتے۔ اور یہ صرف میں مثال نہیں دے رہا تھا، یہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر
اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے کہ آج حالات ویسے ہی ہیں جیسے میں مثال میں بتا رہا ہوں۔ آج امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھا جائے کہ کسی شخصیت کے نام پر امت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا اعلان ہے یہاں کھڑے ہو کر کہ آؤ سارے مسلک اور منہج کو خیر بات کہہ کر مسلک سلف صالحین کو اپنا کر، صحابہ کرام کے منہج کو اپنا کر، قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھ کر امت ایک ہو جائیں، جمع ہو جائیں، بھائی بن جائیں اور سارے اختلافات ختم کر لیں۔ مسلکی منہجی اختلافات اپنی جگہ، بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سمجھنے کی صحابہ کرام کو بنائے اور ساری دشمنی اور نفرت ختم کرے۔ یہ میری آخری دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام صحابہ کرام کے منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح بنیادوں ذہن میں بٹھاتے ہوئے انہی کے مطابق اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو بنانے کی توفیق عطا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے درمیان سے اختلافات مٹانے کی کوشش کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بنیادوں پر قائم کرے جو مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بنیادوں سے بچائے جو مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہو، مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بنیادوں سے بچائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرمائے۔ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ کشادگی فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ جن کے کاروبار میں معاملات پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حل کا راستہ بنائے۔ جن کے اوپر غیر ضروری مقدمات وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں باعزت بری کرائے۔ جو معاشرے کے جوان لڑکے اور لڑکیاں بن جوڑوں کے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔